accept and love myself. ٹھیک ہے. Second affirmation بنےگی I completely accept, even though I have this leg pain, I completely accept myself and love myself and forgive myself. اچھا ٹھیک ہے. پھر تیسری affirmation بنےگی I completely, even though I have leg pain, I completely accept myself, I completely forgive myself, and I also forgive who may have caused, یعنی کہ کسی اور کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ انگلش میں ہونا ضروری ہے؟ ناٹ نیسسریلی. وہ کوئی بھی لینگویج، اردو لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اردو لے لیں، پنجابی لے لیں، سندھی لے لیں، سرائکی لے لیں، وٹ ایور لینگویج. تو اس میں انگلش میں ہونا. اچھا ناظرین یہ بات پلیز آپ ان کی غور سے سنیں کہ اس کو انگلش میں ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی لینگویج آپ سمجھ سکتے ہیں اس لینگویج میں ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، جس میں کمفرٹیبل ہو آپ، جس میں جو آپ کی مدر ٹنگ ہے، آپ کی پنجابی میں آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ 3 افرمیشنز بنا. ٹھیک ہے. آپ 3 افرمیشنز کے بعد ہم چوتھی جو افرمیشن جو بھی چیز ہے، جو چوتھی جو بھی چیز آنے والی ہے وہ ہم لیں گے اس بریک کے بعد. تو آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ آپ سب نے سیکھنا ہے EFT. تو پلیز کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. ٹائم بالکل نہیں ہے، 5-6 منٹ رہ گیا. ہم چاہ رہے ہیں تھراپی آج کمپلیٹ کر دیں. تو ہم عدیل صاحب سے کہتے ہیں جلدی کرا دیں کیونکہ ڈاکٹر موئز کی اینڈ والی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں جی میں آپ کو فالو کروں پہلے تو مجھے دیکھ کے لوگ فالو کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب آپ کرنا یہ پہلے تو اپنے کوئی بھی جو بھی آپ کا ایشو ہے اس کا کوئی بھی نام دے دیں. جیسے میں نے لیگ پین رکھا تھا، ہم کامنلی ایک ڈسکمفرٹ لے لیتے ہیں. اچھا ہم ڈسکمفرٹ کامنلی لے رہے ہیں. آپ سے بھی چاہیں تو ڈسکمفرٹ لے سکتے ہیں، کامن پرابلم ہے. اچھا جی اب کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ، اب آپ نے یہاں سے ٹیپنگ اسٹارٹ کرنی ہے. یہاں سے واٹ ڈز کراٹے چاپ؟ کراٹے چاپ. کراٹے چاپ سے آپ نے اسٹارٹنگ کرنی ہے. Even though I have this discomfort, I have discomfort, I'll completely love myself, I completely accept myself. Even though I have this discomfort, I completely love myself, accept myself. اچھا سیکنڈ ہوگی even though I have this problem, I completely accept myself, love myself and forgive myself. Even though I have this discomfort, I completely love myself, accept myself and forgive myself. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ تیسری آئے گی I completely, even though I have this discomfort, I completely love myself, accept myself, forgive myself and forgive others who may have caused it. Even though I have this discomfort, I completely love myself, accept myself, forgive myself and forgive anyone else who may have caused this problem. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں سے شروع ٹھیک ہے. یہاں سے رائٹ سے کر لیں، لیفٹ سے لے لیں، نو ایشوز. کوئی بھی ہاتھ کر سکتا ہے. آئی برو کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے. this discomfort, 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 discomfort. یہ بولتے ہیں discomfort, 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 discomfort. یہاں پر ہاں یہاں discomfort, discomfort. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اب آپ نے discomfort, thumb. discomfort. اچھا تھم پہ کہاں؟ یہاں پہ کرنا ہے. یہاں پہ کہیں پہ بھی تھم پہ. discomfort. ٹھیک ہے. discomfort, 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 discomfort. اچھا یہ جو آپ کی تھرڈ فنگر ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. یہ رنگ فنگر کو، رنگ فنگر کو، کیونکہ اس میں آپ کی بیسکلی یہ نرو سیدھی ہارٹ میں جاتی ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بلڈ پریشر کا ایشو ہو سکتا ہے. ڈسکمفرٹ. ٹھیک ہے. ڈسکمفرٹ, ڈسکمفرٹ. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پہ ٹیپ شروع ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈسکمفرٹ, 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 ڈسکمفرٹ. ٹھیک ہے. یہ دس از کالڈ دا نائٹ گیمٹ پروسیجر. یہ جو ہم پہلے کروا رہے تھے دس واز دا ہول یہ گیمٹ پوائنٹ ہے نا. ناؤ کلوز یور آئیز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. Now open your eyes. Okay. Now look on the right side without moving your head. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. Now look at the left side. ٹھیک ہے. Roll your eyes clockwise. ٹھیک ہے. I rolled it. Okay. Now anti-clockwise. Roll your eyes. Okay. Now you have to hum with me. ٹھیک ہے. ہم یعنی گنگنانا. گنگنانا. ٹھیک ہے. Count 1, 2, 3, 4, 5. Now again آپ گنگنائیں گے. ٹھیک ہے. اب پھر آپ کا سیکوینس پھر سے آ جائے گا. پھر سے سیکوینس آئے گا. ڈسکمفرٹ, 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 ڈسکمفرٹ. ٹھیک ہے.
اور پھر اور بس ختم بس ختم ہو گیا یہ. That's it. سوری میں نے ان کو اتنا جلدی بگایا کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا تھا. وہ مجھے کہہ رہا ہے دو ڈاکٹر موئز کو, دو ڈاکٹر موئز کو. ڈاکٹر موئز آئی ایم سو سوری, میں نے بہت جلدی کروا لیا, بٹ ہم اب ڈاکٹر موئز کو دے دیتے ہیں. اور یہ اگر پروسیجر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ عدیل طارق بھی اپنی ورک شاپس کرتے ہیں تو آپ ادھر بھی آگے سیکھ سکتے ہیں. منی ورک شاپس ہوتی ہیں, آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیوب پہ ویڈیو ہوگی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ DVD کا سیٹ ہے, کوئی ایسا کالر مجھے لگا نہیں جس کو میں دوں, تو ہم کل کے پروگرام منڈے کے پروگرام میں لے کر آئیں گے. تو منڈے کے پروگرام میں ہو سکتا ہے ہم یہ کسی کو دے دیں, اگر آپ چاہیں تو ہمارے انسٹیٹیوٹ سے لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹوڈے, ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم. نیکسٹ ٹائم ویل کال یو فار اندر تھراپیز دیٹ یو ڈو, بٹ تھینک یو سو مچ ٹوڈے. تھینک یو اینڈ اوور ٹو یو. بائے بائے. ہاں, بڑی جلدی ہوا اور ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا. آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کسی دن اطمینان سے ہم اس کو سمجھا سکیں. بہت افیکٹو تھراپی ہے. میں نے جیسے کہا تھا, آج کا ہمارا پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا لائفز دیٹ ہیو بین لاسٹ بیکاز آف کرمنل نیگلیجنس, اینڈ ڈیفینیٹلی اتھارٹیز آر آلسو ریسپانسبل. ہمارے ایک دوست یوسف نجم الدین صاحب ہمیشہ ہمیں اچھی اسٹوریاں بھیجتے. ایک اسٹوری انہوں نے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اسٹوری ڈیڈیکیٹ ہے ان بچوں کے نام, ان والدین کے نام جو اس سانے کا شکار ہو گئے. اسٹوری کچھ ایسی ہے کہ خاتون پارک میں بیٹھی ہوئی بینچ پہ بیٹھی تھی اور اس کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ جھولے پہ کھیل رہی تھی, اور اسی بینچ کے ساتھ ایک اور بینچ تھا, وہاں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا. وہ خاتون اس مرد سے پوچھتی ہے کہ تم کیسے آئے؟ اس نے کہا میرا بیٹا کھیل رہا ہے جھولے پہ. یہ خاتون اور ایک مرد جو آپس میں گپ شپ کر رہے تھے, اس میں تھوڑی دیر میں وہ لڑکا جو ہے, اس مرد کا بیٹا جو ہے وہ آیا اور اس نے پاپا سے کہا کہ پاپا جی کیا کرنا ہے؟ پاپا نے کہا بیٹا اب چلنا ہے, دیر ہو رہی ہے. کہتا پاپا 5 منٹ اور دے دیں. اس نے کہا اچھا جاؤ کھیلو. کچھ دیر کے بعد فادر نے ٹائم دیکھا, آواز دی بیٹے کو, چلو بیٹا ٹائم ہو گیا. بیٹا واپس آیا, پاپا 5 منٹ اور دے دیں. اچھا لے لو بیٹا جاؤ اور کھیلو. کچھ دیر بعد پھر والد نے گھڑی دیکھی, جانے کا وقت ہو گیا تھا, بیٹے کو آواز دی, بیٹا آیا, پھر کہتا پاپا صرف ایک دفعہ اور 5 منٹ دے دے. اس نے کہا جاؤ کھیلو, 5 منٹ بعد آنا. یہ خاتون جو یہ نظارہ دیکھ رہی ہے, یہ اس مرد سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے کہ تمہارے بیٹے کو تم ہر دفعہ اجازت دے دیتے ہو 5 منٹ کی اور وہ چلا جاتا ہے کھیلنے کے لیے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا اس سے بڑا, اس کا بھائی, اور 14 سال کی اس کی عمر تھی, اور ایک ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس ڈیتھ کو, اس موت کو میں آج تک نہیں بھولا. اب میں نے اپنی زندگی جو ہے اپنے اس چھوٹے بیٹے کے لیے وقف کر دی ہے. میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, وقت کی میرے پاس کمی ہے. تو خاتون کہتی ہے پھر تم کیوں اس کو لے کے اپنے گھر نہیں جاتے, تمہیں جانا ہوگا گھر. اس نے کہا میں اس لیے نہیں جاتا کہ جب میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے 5 منٹ اور, تو وہ 5 منٹ جو کھیلنے جاتا ہے وہ اس کے لیے کھیل ہے, مگر میرے لیے وہ 5 منٹ اس بچے کو, میرے بیٹے کو دیکھنے کی خوشی ہے کھیلتے ہوئے. ناظرین, زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس سے چلی جاتی ہیں, اور جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا, اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو. کہتے ہیں وقت جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب شے ہے. کہیں وقت کسی چھوٹے سے زخم کو ناسور میں تبدیل کر دیتا ہے, اور کہیں وقت جو ہے وہ کسی بڑے زخم کو اس طرح ہیل کر دیتا ہے کہ نشان تک نہیں رہتا. یہ وقت کبھی جب سمٹتا ہے تو اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ایک پل کے برابر ہوتا ہے, اور اگر وقت پھیلنا شروع کرے تو ایک پل صدیوں کے برابر لگتا ہے. وقت انسان کے ذہن کی پیداوار ہے, حقیقت میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, وقت کا کوئی وجود نہیں ہے. مگر جب تک ہم زندہ ہیں اور اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں رہتے ہیں, ہم وقت کی قید میں موجود ہیں. اور یہی وقت کئی دفعہ ہمیں بہت اچھے لوگ, بہت اچھے انسانوں سے ملاتا ہے, اور کئی دفعہ ہمارے بہت پیارے لوگ ہم سے اسی وقت کی وجہ سے بچھڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں وقت کی قدر کرنا سیکھو. اگر کوئی چیز آپ سے چلی جائے, کھو جائے, جو آپ کو بہت عزیز ہو, چاہے وہ مادی شے ہو, چاہے وہ کوئی انسان ہو, وہ جو سینس آف لاس ہے, اس سینس آف لاس کو کم کرنے کا ہم نے EFT کا طریقہ آپ کو بتایا. مگر ایک اور پہلو بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس سے چلی جائے وہ جسمانی طور پر تو چلی گئی, والد, والدہ, بھائی, بہن, اولاد, کوئی بھی عزیز رشتہ بچھڑ جائے آپ سے, موت ہو جائے, جدا ہو جائے, کہیں چلا جائے, مگر یہ ایک چیز یاد رکھیے, اس کی یاد کبھی بھی آپ کے پاس سے نہیں جاتی. وہ یاد ہی اصل اثاثہ ہوتی ہے.
تو اگر وہ شخص چلا بھی گیا تو اس سینس آف لاس میں جب آپ کو محسوس ہو تو اس کی یاد کو آپ جگائیں، اس کی یاد کو سامنے لائیں، اسے یاد کریں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ شخص چاہے جسمانی طور پر آپ کے سامنے موجود نہیں مگر روحانی طور پر وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. مجھے بھی ایک سینس آف لاس ہے. میرے والد کا کئی سال پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، مالک حقیقی سے جا ملے. کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ میں بڑا یاد کرتا ہوں مگر روحانی طور پر مجھے پتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار میرے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں اور توفیق دے کہ خوشیاں ہم دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.